السلام علیکم، کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں ابرار حیدر۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں اتحاد مسلمین مقبوضہ کشمیر کے چیئرمین سید منظور احمد شاہ۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کیا ہے اور بھارت کے اقدامات جو اس وقت مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہے یا تلاشی کے نام پہ جو ایک جبر کا ایک ماحول ہے، اس پہ ہم ان سے بات کریں گے، اور فالس فلیگ آپریشن جو ہوا ہے اس پہ بھی ہم ان سے جانیں گے۔ خوش آمدید۔ یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو فالس فلیگ آپریشن ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں، کیا اس سے پہلے کبھی مجاہدین نے یا آزادی پسندوں نے سیاحوں پہ کوئی فائر کیا ہے تاریخ میں؟ بہت شکریہ سعید حیدر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ آپ کا جو سوال ہے اس کا یہ جواب ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں آج تک 35 سال کی تاریخ میں سیاحوں پر کوئی حملہ نہیں ہوا، چاہے وہ سیاح ملکی ہوں یا غیر ملکی ہوں یا ہندوستان کے لوگ ہوں، کسی پر آج تک ٹارگٹ حملہ نہیں ہوا۔ اور یہ کشمیریوں کو ایک سینسٹائزیشن آلریڈی ہے کہ سیاح جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کی سیاحت کی انڈسٹری کی بیک بون ہے، لہٰذا کوئی اپنی روٹی پر لات نہیں مارتا۔ اور دوسرا جو آپ نے یہ فرمایا کہ وہاں فالس فلیگ آپریشن ہو گیا ہے، تو آپ کو یاد ہے ابھی تازہ ترین انہوں نے اپنے ایئر چیف کو بھی سیک کیا، انہوں نے 15ویں کور کے چیف کو بھی سیک کیا ہے، ان کی جگہ پر نئی لوگ آ گئے۔ آپ ذرا یہ بتا دیجئے گا کہ یہ جو ٹورزم کی انڈسٹری ہے، اس سے مقبوضہ کشمیر میں کتنے لوگ وابستہ ہیں، اور یہ ان کی بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، یا اس سے بہت کم لوگ وابستہ ہیں؟ یہ ذرا بتا دیجئے گا ناظرین کو۔ مقبوضہ کشمیر کی صحت کی انڈسٹری مقبوضہ کشمیر میں سب سے بڑی انڈسٹری ہے۔ اس کے بعد دوسری نمبر کی انڈسٹری فروٹ انڈسٹری آتی تھی، اس کو تو آلریڈی ہندوستان نے تباہ کر دیا ہے۔ اب ہندوستان نے صحت کی اس انڈسٹری پر حملہ کر دیا ہے، خودکش حملہ کر دیا ہے، اور آپ کے سامنے یہ ڈاکومنٹس آ گئے ہیں کہ یہ را کا پلان تھا اور را نے ہی اس کو ایگزیکیوٹ کر لیا ہے، اور یہ ہندوستان نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا تاکہ پورے ہندوستان میں وہ کشمیریوں کے خلاف نفرت بھی پھیلائیں اور کشمیر کی سیاحت کی انڈسٹری کو بھی تباہ کریں تاکہ لوگ بھوکوں مر جائیں۔ اور انہوں نے جو اس کے پیچھے اور مقصد ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک تو پاکستان کو بھی بدنام کیا جائے، پاکستان کو بھی انہوں نے الج کیا ہے کسی ثبوت کے بغیر، 10 منٹ میں انہوں نے FIR درج کر دی ہے، جبکہ وہاں 3 گھنٹے تک واقعہ ہونے کے بعد کوئی آرمی آفیسر نہیں پہنچا، آرمی کے لوگ نہیں پہنچے، جبکہ وہاں جو پونی رائڈرز ہوتے ہیں وہ ایک پونی رائڈر 2 دفعہ پھیرے لگا کر واپس آ گیا 3 گھنٹوں میں سیاحوں کو لے کر، مگر بھارت کی طرف سے وہاں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی۔ پرائر ٹو دس انسیڈنٹ وہاں بھارت نے تمام سیکیورٹی ہٹائی تھی، وہاں چیک پوسٹ جو ہوتے تھے آلریڈی ملٹری کے وہ انہوں نے ہٹائے تھے۔ تو یہ اب یعنی زبان زد عام ہے، بین اور ظاہر و باہر ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے یہ فالس فلیگ آپریشن کیا، اور اس کے ملٹی پرونگ انہوں نے اہداف مقرر کیے تھے۔ یک پن دکاج کے بجائے میں یہ کہوں گا کہ یک پن 100 کاج انہوں نے ایک یہ حکمت عملی بنائی۔ ابھی جو وہاں پہ بھارت نے کچھ اپنے آرمی آفیسرز کو ہٹایا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک تو انہوں نے ناردرن کمانڈ کے چیف کو وہاں ہٹایا کہ اس نے یہ فالس فلیگ آپریشن کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر ابھی انہوں نے آج جس DIG کو ہٹایا ہے اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس نے بھی یہ مانا نہیں تھا۔ اور پھر پاکستان کے خلاف جو ابھی انہوں نے اس کی آڑ میں جنگی جنون اور جنگی فضا قائم کر دی ہے، وہ ایک عالمی برادری کے سامنے ایک کیس بنانا چاہتے تھے، وہ بھی فیل ہو گئے، اور اس میں جو ان کے ایئر فورس کے وائس چیف ہیں جنرل آدار کار، اس کو بھی ابھی انہوں نے ہٹا دیا ہے عہدے سے، اور اس کی جگہ کسی نئے بندے کو لگایا ہے۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے، ہم بھارت سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن کیا آپ نے ہے، اس کا کشمیریوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ وہاں آپ کی 10 لاکھ فوجیں ہیں، 10 لاکھ فوجوں کی موجودگی میں یہ ہینیس ایکٹ کس نے کیا، اور اس کا بینیفیشری کون ہے؟ بینیفیشری آپ ہیں، اور کشمیریوں کو کلیکٹیو پنشمنٹ آپ کیوں دے رہے ہیں؟
آپ نے ابھی تک 70 مکانات کو ڈائنامائٹ سے ہٹا دیا ہے. آپ نے ابھی 60 خاندانوں کو ڈیوائیڈ کر کے جس کے بچے وہاں پیدا ہوئے ان کو آپ نے روک دیا ہے, اور جو بچے پاکستان سے آئے ہیں تو ان کو آپ نے بتایا کہ واپس لے جاؤ. یہ آپ نے وہاں شروع کیا ہے, تو آپ کشمیریوں کو سزا کیوں دے رہے ہیں؟ یہ جو سرچ آپریشن ہے اس وقت, اس کی تفصیلات کیا ہیں اس وقت؟ کیا وہاں پہ بھارتی فوج بربریت اور درندگی کس حد تک وہ کر رہی ہے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بربریت کی یہ صورتحال ہے کہ پہلگام کے واقعے سے لے کر ابھی تک 8 دن گزرے ہیں. ان 8 دنوں میں 5,500 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے, اور ان 5,500 لوگوں کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ, پہلگام کے سیکیورٹی ایشو کے ساتھ؟ وہ تو آپ کا مسئلہ تھا. وہاں جب لاکھوں لوگ آتے ہیں امرناتھ یاترا کے لیے اس وقت کوئی سیکیورٹی بریچ نہیں ہوتا, آج یہ کیوں ہو گیا؟ اور جبکہ کشمیریوں کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. سارے کشمیری لال چوک میں جمع ہو گئے اور انہوں نے دوسرے ہی دن اس کو کنڈیم کیا, مگر آپ نے اس کے بجائے جتنے بھی کشمیری مقبوضہ کشمیر کے باہر کی ہندوستانی ریاستوں میں تجارت کر رہے ہیں اور وہاں سکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہے ہیں, آپ نے ان کو لنچ کیا, آپ نے ان کو قتل کیا, آپ نے ان کو وہاں کالجوں سے نکال دیا, اور اس کے پیچھے ہندوتوا بی جے پی کے جو آپ کے لوگ ہیں اور آر ایس ایس کے لوگ ہیں, گونز ہیں, ان کو آپ نے کھلی چھٹی دے دی ہے. تو کشمیر سینٹرک آپ اس آپریشن کے خلاف کیوں کشمیریوں کے خلاف آپ ہو گئے؟ ابھی تک انہوں نے 70 گھر ڈائنامائٹ سے ہٹائے ہیں, مٹائے ہیں, زمین بوس کر دی ہیں, اور انہوں نے 5,500 لوگ گرفتار کر لیے ہیں. اس وقت جو بھارت کی مختلف ریاستوں میں, مختلف کالجز میں, یونیورسٹیز میں اندازاً کتنے اسٹوڈنٹس ہیں مقبوضہ کشمیر سے؟ تقریباً سالانہ 15,000 اسٹوڈنٹس بھارت کی ریاستوں میں, ہندوستان کی ریاستوں میں جاتے ہیں, جو اپنے فنڈز پر, سیلف فنڈنگ پر وہاں مختلف کالجوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان کو کوئی وظیفہ نہیں ہوتا. ایک تو وہ آپ کی کالجوں کو چلاتے ہیں, ان کو فنڈ دیتے ہیں, باری باری فیسیں دیتے ہیں, پھر آپ کے جو وہاں ہاسٹلز ہیں ان کو بھی آباد کرتے ہیں, پھر آپ انہی کے خلاف ہو گئے ہیں, آپ انہوں کو قتل کر رہے ہیں. آپ نے ابھی ٹورسٹس کو ہماچل پردیش سے, باقی یو پی سے آپ نے نکال دیا ہے, اور آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ کوئی کشمیری وہاں نہ رہے ہندوستان میں. تو یہ کیا ہے؟ یہ یعنی کشمیریوں کو زمین بوس کرنے کے لیے, ان کی اکانومی کو ختم کرنے کے لیے, ان پر ہندوتوا ظلم و جبر جاری کرنے کے لیے آپ نے یہ فالس فلیگ آپریشن کیا تھا. اس آپریشن کے ابھی جو مضمرات ہیں جس میں یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ ابھی مزید حالات سخت ہوں گے, اور اس کی آڑ میں بھارت وہاں پہ ہندوؤں کو یا انتہا پسند جو ان کے لوگ ہیں ان کو وہاں بسائے گا. یہ بات بالکل درست ہے شاہ صاحب آپ کی, کہ آپ نے صحیح نشاندہی فرمائی ہے. اس کے پیچھے جو مقاصد نظر آ رہے ہیں وہ یہی نظر آ رہے ہیں کہ وہ کشمیریوں کو اس فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں وہ زچ کرنا چاہتے ہیں, ختم کرنا چاہتے ہیں, مارنا چاہتے ہیں, قتل کرنا چاہتے ہیں, گرفتار کرنا چاہتے ہیں, ان کی جائیدادوں کو ضبط کرنا چاہتے ہیں, ان کے گھروں کو مسمار کرنا چاہتے ہیں. اور وہ یہ اپنے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے شاید کشمیری دب جائیں گے اور یہ تحریک آزادی کشمیر ختم ہوگی. ایسا نہیں ہوگا. این خیال استو محال استو جنو. تو ان کا یہ جنون جو ہے یہ ان کے گلے پڑ جائے گا. مگر جو جن چیزوں کی آپ نے نشاندہی کی ہے وہ کرنا یہی چاہتے ہیں کہ اگلے 2-3 سال میں وہ کشمیریوں کو جو ہے نا وہ ناطقہ بند کر کے ان کو کنورژن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. وہ ایک شدی تحریک چلانا چاہتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے VLW ہوتے ہیں, ولیج لیول ورکرز ہوتے ہیں, ان کو انہوں نے 20,000 ویپنز تقسیم کر دیے ہیں, اور انہوں نے ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر میں تحصیلداروں کو اور باقی لوگوں کو یہ اس کے لیے سینسٹائز کر دیا ہے, تیار کر دیا ہے کہ آپ جو ہے نا اگر کوئی انہونی جنگ کی صورت بنتی ہے تو آپ پیچھے کشمیریوں کو کوئی ریولٹ کرنے سے روکیں. پولیس کو انہوں نے ہدایت دی ہیں, CRPF کو ہدایت دی ہیں, BSF کو ہدایت دی ہیں, ITBP کو ہدایت دی ہیں. وہاں پولیس کی ایک رینیگیڈ ریجمنٹس جو انہوں نے بنائی ہیں ان کو SOG کہا جاتا ہے. ان SOGs کو کھڑا کر دیا گیا ہے. مختلف ہسپتالوں میں ایمرجنسیز نافذ کر دی گئی ہیں. وائی از اٹ سو؟ کشمیری پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا کیا ہے کشمیریوں نے کہ آپ ان کے خلاف یہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ جنگ تو آپ پاکستان اور چائنا کے ساتھ کر نہیں سکتے, اس کے لیے آپ نے للکار بھی مچائی ہے بڑی, مگر ابھی تک آپ کو ہمت نہیں ہوئی. تو صرف نہتے کشمیری جن کے پاس ہتھیار نہیں ہیں, جن کے پاس کچھ بھی نہیں, ان کو آپ تباہ کرنا چاہتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی حالیہ انتخابات ہوئے ہیں وہاں پہ, اس میں لوگوں کشمیریوں نے وہاں پہ خاص طور پہ نیشنل کانفرنس کا جو ایک اس وقت بیانیہ سامنے آیا, جو منشور سامنے آیا کہ ہم 370 کو بحال کریں گے, کشمیریوں کی عزت نفس کا تحفظ کریں گے, کشمیریوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ جو عمر عبداللہ وہاں پہ وزیر اعلیٰ بنے, انہوں نے اس وقت وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوئے؟
बदकिस्मती से इस वक्त जो कुछ वहाँ मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, इस पर उमर अब्दुल्ला को सिर्फ ये कि न सिर्फ ये कि उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए, बल्कि उसको अवाम में जाना चाहिए था और अपनी अवाम के साथ उसने इजहार यकजहती करनी चाहिए थी। वक्फ बिल का मौका आया, उस पर भी उसको रजिस्ट करना चाहिए था। जब मगरबी बंगाल वालों ने, ममता बनर्जी ने उस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को नाफिज नहीं किया, तो उमर अब्दुल्ला को किसने रोका है? हम तो मुस्लिम अक्सरियती स्टेट हैं, तो मुस्लिम अक्सरियती स्टेट की बुनियाद पर आपको ये चाहिए था कि आप वक्फ अमेंडमेंट बिल को रद्द कर दें, गवर्नमेंट से निकल आए, इस्तीफा दे दें। और अब जो कश्मीर के साथ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत जुल्म हो रहा है, इसमें भी उसे सामने आना चाहिए था। जल्द ही हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।